بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 16 نمبر تختی پڑھنے لگے ہیں، اور اس تختی کو اس کے اندر یہ ساری مد والی تختی ہے، اور یہ آپ نے مد کی جو متصل منفصل کا سبق آپ نے پچھلے سبق میں سمجھ لیا، پڑھ لیا۔ آج صرف اس کی اس کو پڑھ کر سنانا ہے، اور بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے اس کا جوڑ کرنا، اس کا ہجے کرنا۔ وہ عام طور پر اکثر لوگ غلط کرتے ہیں، تو یہ آپ سمجھیے گا۔ پہلے آپ ایک دو حروف جو ہے نا، 3 حروف ان کی آپ کو، بلکہ ساری تختی آپ کو مد کے ساتھ ہجے کے ساتھ آپ کو پڑھ ہجے بھی ہو جائے گا، اور اس کا پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، تو سنیے گا۔ اور عربی لہجے کے اندر، عربی طریقے کے اندر جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے ضالن۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ صرف نحو سے واقف نہیں ہیں تو یہاں پہ ضالن مد بھی ہے، موٹی مد لکھی ہوئی ہے، لیکن درمیان میں حمزہ لکھا ہوا نہیں آ رہا۔ اصل میں ضالن تو یہ حمزہ اس میں تھا، لیکن اس کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، لیکن من وجہ ہونے کی وجہ سے اس پہ مد واجبہ لکھی گئی ہے۔ یہ چند ایک الفاظ اس طرح کے ہیں جس کے اندر حمزہ چھپی ہوئی ہے، حمزہ آتی ہے۔ تو ضالن یہ ایشیا کے قراء اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور عرب کے قراء ضالن اس طرح سے اس کا وہ تلفظ کرتے ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو ہجے ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ پہلے حرفوں کے نام لینے، 3 حرف ہیں، دیکھیے، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ اب اس کے اندر جو ہم نے شد کا تلفظ کرنا ہے نا، اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر بچے بھی اور بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی اس میں غلطی کرتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، ضالن یوں پڑھ جاتے ہیں، حمزہ ہے نہیں، ظاہر نہیں ہے، تو اس کو تلفظ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ضالن، یا دوسرے الفاظ میں ضالن، یہاں پر آپ بچے کو نا گول دائرہ جوڑ کا ہجے کرتے ہوئے وہ آپ سکھائیں گے نا، بچہ بڑی آسانی کے ساتھ جلدی اس کو یاد کر لے گا۔ ایک تو بچے کو سکھانا ہے پہلے حرفوں کے نام لینے ہیں جو مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، دوسرا جوڑ کرتے ہوئے ہجے کرتے ہوئے ان کا گول دائرہ بنتا ہے، گول دائرہ بنتا ہے، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ تو اس کی شد کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہوئے آواز کے اندر پیدا کرتے ہیں نا، یہ والی شد ہے، ضالن۔ اسی طرح سے اب آگے دابتن، ابتن نہیں پڑھنا، دابتن۔ ایک تو 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو روکنا ہے، دوسرا آواز کو گول کر کے نا با کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو شد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ دا ابتن نہیں کہنا،
دابتن، اور اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے ہی دال الف با مد زبر داب، با زبر با داب، با تا دو زیر تین دابتن۔ امید ہے یہاں یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ آگے ہے حاجکا، تو جوڑ ویسے ہی ہوگا، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم زبر جا حاجا، کاف زبر کا حاجکا۔ اگلا حرف حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجوکا۔ دیکھا جیم پہ شد ہے تو آواز کو شد کی جگہ پر روکنا ہی روکنا ہے آپ نے، تو شد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا، تو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اتنا سبق سمجھیں، اس کی پریکٹس کریں بار بار، انشاءاللہ پھر اگلا حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔